میرا نام منیب ہے اور میرے بابا نے اس وقت پردیس جانے کا فیصلہ کیا جب میں صرف 4 سال کا تھا۔ میری ماں بہت سخت مزاج عورت تھی اور وہ ہمیشہ بابا سے کہتی کہ جب میرے پاس بیٹھے رہو، جاؤ اور جا کر 4 پیسے کماؤ۔ میرے بابا جو ماں سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی باتوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور وہ ساری زندگی پردیس میں محنت کرتے رہے۔ بابا کی قربانیوں کی بدولت ہمارا گھر غربت کی لکیر سے اوپر آ گیا۔ ہمارے پاس ایک بڑا سا گھر تھا، ایک چھوٹی سی گاڑی اور ہر مہینے وہ ہمیں کافی رقم بھیجتے۔ ان کی محنت کی بدولت میری زندگی آرام دہ تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل بھی کی اور کبھی کسی تنگی کا سامنا نہ کیا۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی لیکن بابا ان کے جنازے پہ نہ آ سکے۔ شاید یہ ان کے رشتے کی وہی کڑواہٹ تھی جس کی وجہ سے دونوں نے اپنے دل سخت بنا لیے تھے۔ کبھی کوئی گلا شکایت، انہوں نے اپنی محبت اور تعلق کو قربان کر کے میری زندگی سنواری تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنی مرضی سے غزالہ کو اپنی شریک حیات چنا۔ شادی کے بعد میں نے بابا کو غزالہ کی تصویر بھیجی۔ وہ خوش تھے۔ ہم دونوں اسی گھر میں رہتے تھے جو بابا نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ ایک دن بابا نے مجھے فون پہ بتایا کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات اپنی بیوی غزالہ کو بتائی کہ میرے بابا واپس آنا چاہتے ہیں تو پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ رہیں گے کہاں؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا اور کہاں رہیں گے؟ اسی گھر میں، یہ ان کا گھر ہے اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے ان کا۔ ماں بھی تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ غزالہ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، مجھ سے تو تمہارے بوڑھے باپ کی خدمت نہیں ہوگی۔ جانتی ہو نا، یہ لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس کے تاثر کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور نرمی سے سمجھایا، دیکھو تمہیں ان کی خدمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ اپنے کام خود کر لیں گے۔ لیکن غزالہ کا یہ رویہ نرم نہ ہوا اور وہ مزید کہنے لگی، پہلے ان سے بات کر کے یہ تو پوچھ لو وہاں سے کچھ پیسے بھی لے کے آ رہے ہیں یا خالی ہاتھ ہی آ رہے ہیں؟ اگر پیسے ہوں تو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت خدمت کر لو گے، ورنہ مجھ سے امید مت رکھنا۔ اس کی یہ بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پردیس میں رہنے والے اکثر اپنے ساتھ کافی سرمایہ لے کے آتے ہیں اور بابا نے ساری زندگی پردیس میں گزاری تھی، شاید انہوں نے بھی کچھ بچا لیا ہو۔ میں نے اسی وقت بابا کو فون کیا۔ رسمی خیریت دریافت کرنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ بابا، آپ جب واپس آ رہے ہیں تو کوئی سیونگ وغیرہ ساتھ لا رہے ہیں؟ بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا تمہیں یاد ہے نا ہم کتنے غریب تھے؟ تمہیں تمہارے بہتر مستقبل کے لیے پردیس گیا تھا، جو کچھ بھی کما کر آتا تھا تمہارے لیے بھیج دیتا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے بے چینی سے کہا، لیکن بابا اتنے سالوں میں کچھ تو بچایا ہوگا۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بس اتنا ہے کہ ٹکٹ کے پیسے بھی ادھار لے کر واپس آ رہا ہوں، یوں سمجھ لو کہ لوٹے ہوئے سپاہی کی طرح لوٹ رہا ہوں۔ بابا کی یہ بات سن کر میرا دل سکڑ گیا۔ میں نے فون پر ان سے کہہ دیا کہ وہ آ جائیں، لیکن اندر ہی اندر میرا دل کھٹا ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بابا بہت سارا پیسہ لے کے آئیں گے، شاید ہمیں مزید سہولت اور عیاشی کا سامنا ہو، لیکن یہ جان کر کہ وہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اجڑی ہوئی سلطنت کا لوٹا ہوا سلطان اپنے گھر واپس آ رہا ہو۔ غزالہ سے میری پسند کی شادی تھی، لیکن شادی کے بعد ہی وہ میرے لیے ایک الگ ہی آزمائش بن گئی۔ وہ اپنی خواہشات اور ضروریات کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہ کرتی۔ ہر وقت نئے کپڑے، مہنگے برانڈز، پارلر کے خرچے اور بے شمار دوسری فرمائشیں۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ہم دوئے درمیانی آمدنی میں گزارا کریں، لیکن وہ بے نیازی سے کہتی کہ یہ تمہارا فرض ہے میرے خرچے اٹھانا۔ میں نے اپنی کوئی خواہش تم پہ بوجھ نہیں ڈالی، بس وہی مانگتی ہوں جو میرا حق ہے۔ اس کی یہ ضد ہر مہینے میرا بجٹ برابر کر دیتی۔ میں ایک درمیانے درجے کی کمپنی کا ملازمت کرتا تھا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ گھر کا خرچ اچھے سے چل سکتا تھا، لیکن غزالہ کی بے جا فرمائشوں نے مجھے مالی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ گھر اپنا تھا، گاڑی بھی اپنی تھی اور نوکر بھی رکھا تھا۔ احمد نامی یہ نوکر گھر کے سارے کام سنبھالتا اور سردیوں کے اس موسم میں دن رات مصروف رہتا۔ غزالہ کی زندگی میں عملی طور پر کوئی کام نہ تھا، لیکن عجیب سی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ ہر وقت تھکی ہاری اور شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ کہتی، غزالہ کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تو پھر تھک جاتی ہوں، لیکن وہ کبھی سیدھا جواب نہ دیتی، بس گما دیتی کہ اپنی کسی نئی فرمائش کا ذکر چھیڑ دیتی۔ اب جب بابا کے واپس آنے کی خبر سنی تو میرا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ اگر بابا کے آنے سے اسے کوئی پریشانی ہوئی تو اس کا سارا غصہ مجھ پہ نکلے گا۔ میں نے خود کو بار بار یہ کہتے ہوئے بابا کو گھر میں ٹھہرانا شاید مشکل نہ ہو۔ اگر وہ یہاں آ گئے تو روز کی لڑائی جھگڑوں کا آغاز ہو جائے گا۔
غزالہ تو پہلے ہی اپنے مزاج کی سخت ہے اور بابا کی موجودگی اسے مزید چڑچڑا بنا دے گی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ بابا کے لیے کوئی اور انتظام کیا جائے، شاید انہیں کسی قریبی علاقے میں کرائے کے مکان میں ٹھہرا دوں یا کوئی دوسرا حل نکال لوں۔ جس دن بابا نے آنا تھا اسی دن سے میری بیوی کا موڈ خراب ہو گیا۔ کہنے لگی اب تو تمہارا باپ بھی آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنی پڑے گی اور سارا دوپٹہ کر کے پھیلانا پڑے گا۔ اپنے گھر میں 2 گھڑی سکون سے بیٹھ جاتی تھی، وہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے سوچ لیا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ وہ کہنے لگی اگر میری پرائیویسی میں کوئی بھی خلل پڑا تو میں تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ ایئرپورٹ پر بابا کو دیکھ کر میرا دل میں خوشی اور کچھ الجھن کا ملا جلا احساس پیدا ہوا۔ وہ طویل عرصے کے بعد پردیس سے واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چھوٹا سا سوٹ کیس دیکھ کر دل میں ایک سوال اٹھا کہ شاید وہ زیادہ کچھ ساتھ لے کر نہیں آئے۔ پھر بھی امید تھی کوئی تحفہ یا یادگار چیز ضرور ہوگی، کیونکہ یہ وہی بابا تھے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو راستے میں رسمی باتیں ہوئیں۔ بابا تھکے ہوئے لگ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پہ سکون تھا، جیسے وہ ایک طویل اور مشکل سفر سے واپسی پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان سے زیادہ سوالات نہیں کیے کیونکہ اندازہ تھا کہ وہ تھکاوٹ کی بنا پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ گھر پہنچنے سے پہلے میں نے ایک ہوٹل سے کھانا پیک کروا لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا غزالہ نہ تو کھانے کا انتظام کرے گی اور نہ ہی بابا کے لیے کسی خاص اہتمام کی زحمت اٹھائے گی۔ گھر پہنچ کر بابا کو بٹھایا اور کھانے کا انتظام کیا۔ بابا نے پوچھا بیٹا میری بہو نے میرے لیے کھانا نہیں بنایا؟ ان کا سوال میرے دل کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بابا، اس کی طبیعت خراب ہے، ویسے بھی وہ اچھا کھانا نہیں بناتی، اسی لیے میں نے ہوٹل سے منگوا لیا۔ بابا نے سر ہلایا اور کچھ نہیں کہا، وہ کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن میں ان کی خاموشی محسوس کر سکتا تھا۔ غزالہ جیسی کہ وہ تھی بابا کو سلام تک نہ کیا۔ جب شام ہوئی تو اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا بابا سے کہنے لگی آپ تو ہماری شادی میں بھی نہیں تھے، تو کیا آپ میری منہ دکھائی کے لیے کچھ لائے ہیں؟ اس کے اس بے تکلف اور سخت رویے نے مجھے حیران کر دیا، لیکن بابا نے خاموشی سے اپنی سونے کی آخری انگوٹھی اتار کر اسے دے دی اور کہا یہ لو بیٹی، اسے بیچ کر اپنی پسند کی انگوٹھی بنوا لینا۔ غزالہ نے وہ انگوٹھی بغیر کسی جھجک کے پکڑ لی اور کہا اچھا، یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا، چلیں ٹھیک ہے شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا نے مجھے دیکھ کر کہا بیٹا مجھے میرا کمرہ دکھا دو، میں بڑی دور سے آیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں۔ ان کے اس سوال نے میرے دل میں ایک بے چینی پیدا کر دی، کیونکہ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ بابا کو احمد کے کوارٹر میں ٹھہراؤں گا۔ میں نے ہچکتے ہوئے کہا بابا آپ احمد کے ساتھ کوارٹر میں رہیں گے؟ بابا نے حیرانگی سے کہا لگتا ہے یہاں 6-7 کمرے تو ہوں گے، پھر میرے لیے کوئی کمرہ کیوں نہیں؟ میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی بابا بات یہ ہے کہ غزالہ آپ سے پہلے نہیں ملی، وہ اپنے طریقے سے رہتی ہے، اگر آپ گھر میں رہیں گے تو اسے عجیب لگے گا، آپ کو کوارٹر میں رہنے سے بھی آرام ملے گا اور وہاں میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں نے یہ سب باتیں اس نیت سے کہیں کہ معاملہ کسی طرح سنبھل جائے، لیکن میرا اندازہ تھا کہ میری باتیں بابا کو بری لگ رہی ہوں۔ ان کی خاموشی اور نظروں میں شکایت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولے۔ میں نے ان کا سامان اٹھایا اور احمد کے کوارٹر کی طرف لے گیا۔ یہ کوارٹر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک طرف احمد کی چرپائی اور چند پرانے سامان تھے۔ میں نے بابا کے لیے دوسری چرپائی بچھا دی۔ بابا چپ چاپ اپنے سامان کے قریب بیٹھ گئے اور کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو ہمیشہ دیکھتا تھا۔ وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، شاید جسمانی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ احمد نے ان کے لیے پانی کا گلاس لا کے رکھا اور کہا بابا جی آپ آرام کریں، اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں۔ بابا نے احمد کا شکر ادا کیا، لیکن ان کے لہجے میں ایک عجیب سا خلل پن تھا۔ شاید اس وقت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے ان کے لیے یہ انتظام کیوں کیا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو غزالہ نے طنزیہ انداز میں کہا کیا ہوا، آپ کے بابا کو کمرہ پسند آیا؟ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئی۔ مجھے پتا تھا آپ کے بابا ہماری زندگی میں مداخلت کریں گے۔ میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک چپ پر 100 سکھ، میں اپنے باپ کی سائڈ لیتا تو پھر میری بیوی نے میرا جینا حرام کر دینا تھا، اسی لیے پہلے ہی سیدھی بات سیدھے طریقے سے کر لی۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی اور ہیٹر کے بغیر گزارا مشکل ہو چکا تھا۔ گھر کے ہر کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، لیکن بابا کے لیے مخصوص کوارٹر میں کوئی ہیٹر نہ تھا۔ یہ فیصلہ میرے اور غزالہ کے درمیان طے تھا، کیونکہ ہمارا اصول تھا نوکروں کو ایسی اضافی سہولت نہ دی جائے جو بجلی کے بل میں اضافہ کرے۔ لیکن اس بار احمد جو کہ ہمارا نوکر تھا کچھ ہچکچاتے ہوئے میرے پاس آیا۔ احمد نے نرمی سے کہا صاحب میری تو خیر ہے، میں سردی برداشت کر لوں گا، لیکن بڑے صاحب کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، یہ سردی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتی ہے،
آپ ان کے کمرے میں ہیٹر لگا دیں تو بہتر ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا۔ ایک طرف وہ گہرائی سے مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن دوسری طرف مجھے غزالہ کے رد عمل کا بھی اندازہ تھا، کیونکہ اس کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ وہ تلخی سے بولی، ان کی سردی کے لیے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہاں کوئی ہیٹر نہیں لگے گا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے آج کل بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں سختی اور بے توجہی تھی، اور میں ایک لمحے کے لیے گھڑبڑا گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، غزالہ، وہ میرے باپ ہے، ان کی عمر زیادہ ہے اور وہ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ کیا ہم کم از کم ان کے لیے ہیٹر کا انتظام نہیں کر سکتے؟ لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ تمہارے باپ کی سردی کے لیے ہم اپنے خرچے کیوں بڑھائیں؟ تمہیں ان کے بارے میں اتنی فکر ہے تو انہیں واپس ان کے گاؤں بھیج دو۔ یاد رکھنا تو اگر ہماری طرح جینا ہوگا۔ غزالہ کے ان الفاظ نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، غزالہ، وہ میرے والد ہیں، میں ان کی ذمہ داری لینے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن اس کی باتوں نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ اس معاملے کو بڑھانے سے ہمارے گھر کا سکون مزید خراب ہوگا۔ بابا کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے احمد سے کہا، کسی طرح رات کے وقت بڑے صاحب کے لیے گرم پانی کا انتظام کر لیا کرو تاکہ انہیں سردی زیادہ محسوس نہ ہو۔ یہ کہنا شاید میری کوشش تھی کہ میں اپنے فرائض نبھا سکوں، لیکن دل جانتا تھا کہ میں ان کے لیے وہ سب نہیں کر رہا جو انہیں چاہیے تھا۔ مجھے خود پہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ بابا کوارٹر میں سردی کی شدت برداشت کرتے رہے اور میں روزانہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ہر بار ان کی نظر مجھ پہ پڑتی تو مجھے اپنی ناکامی اور کمزوری کا احساس ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں وہ دردناکی تھی جو میرے فیصلے سے پیدا ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ کیے جانے والا یہ سلوک نہ صرف انہیں بلکہ مجھے بھی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ سردی صرف موسم کی نہیں تھی بلکہ یہ دلوں کی بڑھتی ہوئی دوری کی بھی تھی۔ میرے دل میں پہلے بابا کے لیے تھوڑی بہت فکر ضرور تھی، لیکن غزالہ نے میرے کان اس طرح سے بھرنے شروع کیے کہ میں رفتہ رفتہ بدلنے لگا۔ وہ بار بار کہتی، تمہارے بابا نے تمہیں چھوڑ دیا تھا اور ایک چھوٹے سے بچے کو اس وقت ان کے ساتھ اس سلوک کی وجہ سے تمہارا بچپن اجڑ گیا۔ اور میں ان کے باطن سے شرائط کرنے لگی۔ میں چاہے دل سے یہ سب غلط سمجھتا، لیکن ان کی باتوں کا ایسا اثر تھا کہ میں آہستہ آہستہ بابا کا خیال کم رکھنا شروع کر دیا۔ دن بدن میرے اندر کی ہمدردی ختم ہوتی گئی اور بابا کے لیے میری توجہ صرف معمولی باتوں تک محدود ہو گئی۔ ان کی ضروریات نظر انداز ہونے لگی اور میں غزالہ کے رویے کو مزید اہمیت دینے لگا۔ میں خود کو یہ تسلی دیتا رہا کہ شاید یہی درست ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خلش ضرور تھی۔ ایک رات سردی روز بزور بڑھ رہی تھی اور میں اپنے گرم کمرے میں ہیٹر کے ساتھ سکون سے سو رہا تھا۔ اچانک میرا فون بجنے لگا۔ پہلے میں نے توجہ نہ دی، لیکن بار بار بجنے کی وجہ سے میری نیند متاثر ہوتی۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا، معلوم ہوا کہ احمد مسلسل کال کر رہا ہے، لیکن سردی اور نیند کے مارے میں نے فون اٹھانے کی زحمت نہ کی اور دوبارہ کروٹ لے کے سو گیا۔ دن میں سوچا شاید کوئی معمولی بات ہوگی، صبح دیکھ لوں گا۔ صبح کے وقت جب میں بیدار ہوا، احمد کی کئی مس کالز آ چکی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، لیکن میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید کوئی چھوٹا مسئلہ ہوگا۔ جب میں نے موبائل پر موجود پیغام دیکھے تو کوئی پیغام بھی موجود نہ تھا۔ یہ بات مزید تشویش کا باعث بنی۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور سیدھا کوارٹر کی طرف گیا۔ وہاں پہنچا تو منظر نے مجھے چونکا دیا۔ کوارٹر خالی تھا، نہ بابا وہاں تھے نہ احمد۔ میرے دل میں کئی سوالات ابھرنے لگے۔ میں نے فوراً احمد کو کال کی اور کافی دیر بعد کال ملی تو وہ بولا، صاحب، رات کو بڑے صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کی حالت نازک تھی، انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے انہیں اسپتال لے جانا مناسب سمجھا۔ اس کے لہجے میں تھکن اور فکر کا انداز تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اس نے جواب دیا، صاحب، رات کے وقت سارے دروازے بند تھے، میں نے کئی بار کال کی لیکن آپ نے فون نہ اٹھایا، اسی لیے مجھے خود ہی فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے غصے میں کہا، اب کہاں ہو؟ کیا اسپتال میں ہو؟ احمد نے مختصر جواب دیا، نہیں صاحب، میں اسپتال سے گاؤں جا رہا ہوں۔ بڑے صاحب نے کہا تھا کہ وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آرام سے اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں۔ احمد کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے تلخی سے کہا، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ تم میرے باپ کو لے کر گاؤں جا سکتے ہو؟ لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے فون کاٹ دیا۔ دوبارہ کال کرنے پر اس کا نمبر بند ملا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا اور میں صرف کال ہی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ احمد اس وقت کون سے بس اڈے پر تھا۔ مجھے تو اس کی گاؤں کا نام بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ بس کبھی کبھی چھٹی لے کر آتا تو کہتا، مجھے میرے گاؤں جانا ہے۔ جب میں نے غزالہ کو یہ بات بتائی کہ احمد بابا کو اسپتال لے گیا تھا اور پھر انہیں گاؤں چھوڑ کر خود بھی واپس نہیں آیا، تو میرے لہجے میں غصہ اور شکایت آمیز تھی۔ میں نے اپنی بات میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ احمد نے غلط کیا اور یہ فیصلہ اسے خود نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن غزالہ کا رد عمل میرے اندازے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا ہی کیا اس نے؟ یوں سمجھو کہ احمد نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا
ویسے بھی تمہارے باپ کے پاس کچھ تھا نہیں، نہ کوئی پیسہ نہ کوئی سرمایہ، ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن کل کو کوئی بیمار پڑ جاتے تو اسپتال کے خرچ کون اٹھاتا؟ پتہ ہے آج کل اسپتال والے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اس کے لہجے میں نہ کوئی ہمدردی تھی، نہ ہی کوئی تاثر۔ وہ بات کو اس طرح بیان کر رہی تھی جیسے بابا کا جانا کوئی خوشخبری ہو۔ غزالہ نے مزید کہا، یہ تو اچھا ہوا کہ احمد انہیں ساتھ لے گیا، ویسے بھی میں احمد کو نکالنے والی تھی، وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا اور کئی بار میں نے تم سے شکایت بھی کی تھی، لیکن تم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ اب یوں سمجھو کہ ایک ساتھ دو مصیبتیں ٹل گئی ہیں۔ غزالہ کی باتیں میرے دل پر عجیب اثر کر رہی تھی۔ ایک طرف میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بابا کو ساتھ رہنے سے واقعی خرچوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو وہ خود گئے تھے، پھر میں کیوں ان کے لیے خود کو قصوروار سمجھوں؟ غزالہ کی باتوں نے میرے اندر کی شک اور شبے کو ختم کر دیا۔ اب میں خود کو قائل کر لیا تھا کہ بابا کا جانا ہی جہاں سے بہتر تھا۔ اگر وہ یہاں رہتے تو شاید مزید مسائل پیدا ہوتے، خرچے بڑھ جاتے اور غزالہ کے ساتھ میرے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے تھے۔ اب غصہ میرے باپ پر آیا، اتنا بے اعتماد نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی بات شیئر کر سکیں، اور اگر وہ خود اپنی مرضی سے گئے تھے تو جہاں مرضی جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے انہیں گھر سے نہیں نکالا تھا، اور یہی بات میرے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ غزالہ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہیں ان کے بارے میں اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہے ہیں، تمہیں اپنا اور اپنا گھر دیکھنا چاہیے۔ ہم پر جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا، اور اس کی باتوں میں ایسی خود غرضی تھی جو مجھے بھی صحیح لگنے لگی۔ میں نے سر ہلایا اور غزالہ کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے خود کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ بابا کا جانا ہماری زندگی کے لیے بہتر تھا۔ اب نہ مجھے ان کی فکر کرنی تھی، نہ ان کے خرچوں کا بوجھ اٹھانا تھا۔ میں نے یہ مان لیا کہ اب ہمارے حق میں اچھا ہوا ہے، اور اپنی زندگی کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا۔ جب میرے والد میری زندگی سے نکل گئے تو شروع میں مجھے کسی قسم کی کمی نہ محسوس ہوئی۔ وہ میری زندگی کا حصہ کبھی بھی عملی طور پر بنے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کی غیر موجودگی میرے لیے کچھ انوکھی نہ تھی۔ میری زندگی دوبارہ اپنے معمول کی روٹین پہ آ گئی، جہاں میں کام پہ جاتا، اپنی بیوی غزالہ کے خرچے پورے کرتا اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتا۔ لیکن کچھ ہی مہینوں کے اندر میری زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ ایک دن دفتر میں مجھے بلایا گیا اور بتایا گیا کہ میری کارکردگی ناکافی ہے، اور اس کے نتیجے میں میری پروموشن کی بجائے مجھے ڈیموٹ کر دیا گیا۔ اس خبر نے مجھے حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا۔ میرے ذہن میں یہی سوال گردش کرنے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میرے باس نے صاف صاف کہا، آپ کی کارکردگی پہلے جیسی نہیں رہی، اگر اگلے سال تک آپ نے اپنی پرفارمنس بہتر نہ کی تو ہمیں آپ کی ملازمت ختم کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ نوکری میری زندگی کی بنیاد تھی، اس سے نہ صرف میرے گھر کے خرچے پورے ہو رہے تھے بلکہ غزالہ کے بے شمار خرچے بھی اسی تنخواہ سے پورے کرتا تھا۔ میں شدید ذہنی دباؤ میں آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن میری کوششوں کے باوجود میری کارکردگی میں کوئی خاص بہتری نہ آ سکی۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب مجھے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ خبر سن کر غزالہ کے تیور فوراً بدل گئے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اب بے روزگار ہو چکا ہوں تو اس نے کسی قسم کی ہمدردی یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کے طنز آمیز لہجے میں کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میں نے تم سے تمہارے پیسوں کی وجہ سے شادی کی تھی، ورنہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو لہولہان کر گئے، لیکن میں خاموش رہا۔ غزالہ کا رویہ ایسا تھا جیسے اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں۔ غزالہ اپنی زندگی کو جینے والوں میں سے تھی جنہیں صرف اپنی خوشی اور ضروریات کی فکر ہوتی ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اس نے کبھی میرے مسائل کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مگن تھی۔ میں نے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنی شروع کر دی، لیکن یہ نوکریاں میری پہلی ملازمت جیسی نہ تھی جہاں مجھے بہت سی سہولیات اور اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ ان نوکریوں سے میری آمدنی محدود تھی اور غزالہ کے مطالبات پورے کرنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ چند سال اسی حالت میں گزر گئے جو میں نے شدید پریشانی اور مالی مشکلات میں گزارے۔ میرے گھر میں برکت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں روز بروز زیادہ پریشان اور مایوس ہوتا جا رہا تھا۔
اور غزالہ کے رویے نے میری مشکلات کو مزید بڑھا دیا۔ ایک دن میں تھکا ہارا کام سے واپس آیا تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر طرف گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جیسے یہاں کوئی عورت رہتی ہی نہ ہو۔ میں نے غزالہ سے پوچھا کہ کیا حالت بنا رکھی ہے گھر کی، صفائی کیوں نہیں کی؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، کام والی کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں دی گئی تھی، اس لیے وہ کام چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے غصے سے کہا، اگر کام والی چلی گئی ہے تو تم خود گھر کو صاف کر لو، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جھاڑو سے گھر صاف کرنا تو کسی بچے کو بھی آتا ہے۔ لیکن غزالہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ سب کرنے کی عادت نہیں، یہ میرا کام نہیں، تم کسی دوسری نوکرانی کا انتظام کرو۔ غزالہ کے رویے نے میرے اندر کی بے بسی کو مزید بڑھا دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی عزت یا محبت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ صرف اپنے آرام اور عیش کے بارے میں سوچتی اور میری مشکلات کو سمجھنے کی ذرا بھی کوشش نہ کرتی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں نے جلدی ہی کوئی اچھی نوکری تلاش نہ کی تو غزالہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس کے رویے سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو صرف اس وقت تک نبھائے گی جب تک اسے اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ مجھے اپنی زندگی کے اس موڑ پہ شدید احساس ہوا کہ میں نے اچھی عورت سے شادی نہیں کی، یہ کبھی بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ جب میں نے اپنے دوست کی بات مان کر شہر کے نئے 5 اسٹار ہوٹل کا رخ کیا تو مجھے امید تھی شاید مجھے نوکری مل جائے۔ میں نے پہلے ہی ہوٹل مینجمنٹ کا کام کیا تھا اور سوچا کہ تجربہ ہونے کے باوجود اس ہوٹل میں کچھ اچھا موقع مل سکتا ہے۔ جب میں ہوٹل پہنچا تو پتہ چلا انٹرویو ہوٹل کے مالک خود لے رہے ہیں۔ مالک کے سامنے انٹرویو دینے کا خیال مجھے کچھ گھبرایا ہوا سا لگا، کیونکہ کسی بھی ادارے کے مالک کے سامنے بیٹھنا، خاص طور پر جب آپ کا اعتماد کم ہو، بہت دباؤ میں آتا ہے۔ پھر بھی میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا ماحول بڑا بدکلف تھا۔ مالک کرسی پہ بیٹھے تھے، اس کا چہرہ میری طرف نہ تھی۔ اس سے مجھے کچھ سکون ملا۔ میں نے اپنی فائل ٹیبل پہ رکھی اور اپنا تعارف کا آغاز کیا۔ جیسے ہی انہوں نے میری طرف مڑ کے دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود احمد تھے۔ میرے گھر میں نے انہیں پہچان لیا تھا، لیکن اس کی شکل اب کافی بدل چکی تھی۔ وہ اس نئے مقام پر ایک کامیاب اور خود مختار انسان بن چکا تھا اور 5 اسٹار ہوٹل کے مالک تھے۔ ان کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا اور جو ان کے نئے مقام کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے صورتحال پہ بالکل یقین نہ آیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہنستے ہوئے بولے کہ ہاں میں ہی ہوں، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کا سوال میرے لیے ایک اور جھٹکا تھا، یوں لگا جیسے وہ مجھے کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہوں۔ وہ احمد جسے میں جانتا تھا اب وہ ایک اور سطح پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، یہ تم ہوٹل کے مالک کیسے بن گئے؟ یہ سوال میرے ذہن میں چل رہے تھے، تمام سوالات کا اظہار تھا۔ احمد نے پھر ہنس کر کہا، لمبی کہانی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا، میری بیوی کی وجہ سے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ غزالہ کی وجہ سے تم ایک ہوٹل کے مالک کیسے بن گئے؟ اس نے کہا، اسی کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہی تھی جو تمہارے باپ کے ساتھ برا رویہ کرتی تھی، اور اسی کی وجہ سے میں نے تمہارے باپ کو وہاں سے لے کر نکل گیا۔ میں نے کہا، اس میں میرے باپ کا کیا کردار ہے اور کہاں ہے میرا باپ؟ کہنے لگا، بتاتا ہوں۔ احمد کی باتیں سن کر جیسے ششو پنج میں آ گیا۔ وہ بتا رہا تھا، میرے والد صاحب کی حالت رات کو اتنی خراب ہوئی تھی کہ ان کے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ وہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید انہیں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ وہ مجھے یہ سب کچھ بتا رہا تھا جیسے کوئی گہرا راز کھول رہا ہو۔ احمد نے کہا، وہ فوراً میرے والد کو ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا اور پھر وہ انہیں اپنے گاؤں لے آیا، جہاں کی ہوا نے انہیں بہتر کر دیا۔ وہ اس وقت میرے والد کی خدمت کرتا رہا جب میں ان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ احمد نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اتنا قریب ہو گیا کہ میرے والد نے اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ وہ ہوٹل بھی، جو میں نے کبھی سنا ہی نہ تھا، ان کے نام کر دیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اب یہ سب کچھ اس کا ہے، اور میں ایک پل کے لیے بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری آنکھوں میں غصہ تھا، دل میں غم کی لہر تھی، اور ذہن میں ایک دھن سی چل رہی تھی، دغا باز احمد، تجھے شرم نہ آئی؟ میں نے غصے سے کہا، یہ سب کچھ میرا ہے، میرے باپ کا ہے، اور تو یہاں پر مالک بنا بیٹھا ہے۔
پیر شاہنواز فلاں محلے میں جا کر بس اس نام سے کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ احمد کی باتوں میں مجھے بے شمار سوالات تھے، لیکن میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس پتے پر چلا گیا۔ دن میں عزم کر کے ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہوئے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کہاں ہے میرا باپ؟ ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ پیر شاہنواز کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہاں جا کر دیکھو اور اسی کے نیچے تمہارا باپ سو رہا ہے۔ یہ خبر کیا سنی میرے ہاتھ سے خون گر گیا۔ جب مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ میرا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا تو میں ایک دم لاچار ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا پیر شاہنواز کسی علاقے کا نام ہوگا، لیکن جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا یہ تو قبرستان کا نام ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور جھٹکا لگا اور میں وہاں پر بے اختیار رونے لگا۔ میں نے اپنی حالت کا ادراک کیا کہ اب کچھ بدلنے والا نہیں، میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ سب کچھ جو میں نے سوچا تھا واپس لاؤں گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں قبر کے پاس بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور دل سے آنکھوں سے گزرے ہوئے وقت کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہر لمحہ ایک ہی خیال تھا، بابا مجھے معاف کر دو، مگر دیر ہو چکی تھی، میں اب اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے وہاں گزارے لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ جب میں تاریخ دیکھتا تو یہ بھی پتہ چلا کہ میرے والد 6 مہینے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً احمد کو فون کیا اور غصے میں کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن احمد کی آواز میں کوئی شرمندگی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی آخری خواہش تھی کہ تمہیں نہ بتایا جائے۔ یہ بات میرے لیے ایک زہر کی طرح تھی، لیکن احمد نے کہا میں نے ان کی آخری خواہش پوری کی ہے، اور اب خبردار اگر تم میرے ہوٹل کی طرف آئے تو سیکورٹی گارڈ کو کہہ دوں گا کہ تمہیں باہر پھینک دے۔ میں تو حیران رہ گیا اس کا جواب سن کر۔ میں بالکل ششوپنج میں آ گیا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس کا رویہ نہایت سرد اور بے پرواہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ گھر واپس آ کر جب میں نے یہ سب کچھ اپنی بیوی کو بتایا تو کہنے لگی یہ تو بہت برا ہو، چلو ہم کیس کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، اب تمہیں کیس کی پڑی ہے، ہم کیس کریں گے، سب کچھ تو احمد کے نام ہو چکا ہے، اور میرا باپ بھی اس دنیا میں نہیں۔ میری باتوں میں غصہ اور دکھ تھا، کیونکہ میری بیوی بھی اس وقت میری پریشانی کا حصہ تھی، لیکن اس نے ابھی تک اس بات کو سمجھا نہیں تھا کہ یہ سب کا سبب دراصل ہمارے تعلقات میں آنے والی دوریاں اور غم تھے۔ غزالہ کا رد عمل میرے لیے ایک اور جھٹکا تھا۔ اس نے مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور میں چپ رہ کر ساری باتیں سنتا رہا۔ وہ کہنے لگی تم کو چھوٹے بچے ہو، تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے والد نے اتنے سال باہر گزارے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو جمع کر کے آیا ہوگا، تمہیں ہی سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا طعن تھا جو میرے دل میں چھپ گیا۔ غزالہ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا ہمیں اس کی خوشامد کر لینی چاہیے، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، تمہارے ذہن میں کچھ تھا ہی نہیں، بس خود کو بیوقوف سمجھا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو میرا ذہن ابل پڑا، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میں نے اس لڑائی کو مزید بڑھا دیا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا جواب دیا، تو تم نے سب کچھ ٹھیک کیا، تمہاری خوشامد کی ضرورت تھی۔ میں نے غصے میں آ کر کہا کہ تم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ میرے والد تھے؟ تمہاری باتوں سے زیادہ تکلیف دہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ہماری لڑائی اتنی بڑی کہ وہ غصے میں میرے سامنے سے چلی گئی۔ مجھے بالکل کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس کا پیچھا نہیں کروں گا۔ غزالہ نے ہمیشہ اپنے مفادات کو مقدم رکھا اور آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ اب میں سمجھ گیا کہ میری زندگی میں جو بھی مشکلات آئی ان میں میری ذمہ داری ہے، یہ کسی کے ساتھ اس کا معاملہ کرنا بے سود تھا۔ میں نے ایک وکیل سے مشورہ کیا جو میرے لیے آخری امید تھا۔ وکیل نے میری حالت دیکھ کر کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے والد صاحب نے خود اپنی جائیداد اور سب کچھ اس کے نام کر دیا، اب وہ کیس نہیں کرے گا۔ اس نے مزید کہا کہ قانونی طور پر کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ میرے لیے ایک انتہائی مایوس کن بات تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں اس سب کا کیا مقصد تھا۔ میں نے واقعی اپنے والد کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا؟ میں نے انہیں نوکر کے ساتھ کمرے میں جگہ دے دی اور ان کے ساتھ بھی وہ سب کیا جو انسان کو اپنے والد کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی ساری غلطیوں کا جائزہ لیا اور دل میں ندامت کی ایک لہر اٹھی۔ اب مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں نے اپنے والد کا کتنا حق مارا تھا، اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا۔ ان کے اعتماد میں نے توڑ دیا تھا، اور جب وہ مجھ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہتے تھے تو میں نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا میرے کیے کا نتیجہ تھا۔ احمد نے اس سب کا فائدہ اٹھایا اور میرے والد اس کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی بجائے اس کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا یہ سب کچھ واقعی میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور پھر ذہن میں ایک لو آیا کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب وکیل کی بات سنی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اب کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ میرے والد کی زندگی کا حساب کسی اور کے پاس تھا، اور میں صرف اپنی غلطیوں کے نتیجے میں ساری چیزیں کھو چکا تھا۔
میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری بربادی کا یہ سلسلہ بس اتنا ہی تھا، لیکن اصل میں تو یہ صرف شروع تھا۔ غزالہ نے میری زندگی میں ایسی شدت سے رشتہ توڑا کہ واقعی میری زندگی کا سب سے گہرا زخم بن گئی۔ اس نے مجھ سے طلاق اختیار کر لی اور بلکہ اپنی رائے لے لی۔ وہ مجھ سے اس قدر ناراض ہوئی کہ اپنی زندگی کی جتنی چیزوں کو میرے ساتھ جڑا دیکھ رہی تھی ان سب کو ختم کر کے چلی گئی۔ اب میری زندگی میں اس کی جگہ نہ تھی اور میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگا۔ اس تنہائی اور غم کی حالت میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنی شروع کی تاکہ کسی طرح اپنی زندگی کا انتظام چلانے کے قابل ہو سکوں۔ گھر واپس آ کر خود ہی کھانا بناتا، خود ہی گھر کی صفائی کرتا اور اکیلا بیٹھ کر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتا۔ وقت گزرتا رہا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میں جتنا بھی کچھ کرنا چاہوں، میری زندگی کے اندر ایک خلا تھا، ایک درد تھا جو کبھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ دنوں کا معمول بن چکا تھا کہ کچھ دنوں بعد میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میں نے اپنا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور کہا آپ کو معدے کا السر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اور بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے ایک اور جھٹکا تھی اور میں نے سوچا کہ شاید زندگی میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد مجھے یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ جب آپ اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں تو وہ صرف آپ کی زندگی کو برباد نہیں کرتے بلکہ اس کی سزا بہت زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ماں کا دل دکھانا واقعی بڑی سزا لاتا ہے، لیکن باپ کا دل دکھانے کا نقصان کہیں زیادہ بڑا اور گہرا ہوتا ہے۔ باپ کا رتبہ نہ صرف اس کے خاندان میں بلکہ اس کی پوری زندگی میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے باپ کا دل دکھاتے ہیں تو وہ نقصان آپ کو پوری زندگی کے تجربے اور عبرت میں بدل کر واپس ملتا ہے۔ میرے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ باپ کی عزت اور محبت کی قدر کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کی عزت سے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کی بھرپائی کبھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے والد کا دل دکھایا تھا اور آج میں اس کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ وقت واقعی ایک امتحان بن چکا تھا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ نہ صرف زندگی کا نظام چلانا مشکل ہو رہا تھا بلکہ نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا، ہر دروازہ بند نظر آتا۔ میری جسمانی حالت بھی مسلسل بگڑ رہی تھی اور معدے کی بیماری نے مجھے شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہی وقت تھا جب وہی احمد، جسے میں نے ایک نوکر سمجھا، میری مدد کے لیے آگے آیا۔ احمد نے کہا کہ وہ نمک حرام نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ایسا شخص تھا جو دوسروں کی تکلیف پر خوش ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور پھر بھی ہر مہینے کچھ پیسے بھیجنا شروع کر دیتا اور انہی پیسوں سے میرا گزارا چل رہا تھا۔ یہ کیا بات تھی جو میں نے کبھی تصور نہیں کی تھی کہ شخص جسے میں نے حقیر سمجھا وہ میری مدد کے لیے آگے آئے گا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھے شدید بڑی سرجری کروانی پڑے گی جس میں میرے معدے کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور یہ ایک سنجیدہ اور پیچیدہ عمل تھا۔ میں مسلسل پریشانی میں مبتلا تھا کہ یہ سب کچھ کب ختم ہوگا، کیا مجھے اس تکلیف سے نجات ملے گی یا نہیں۔ میری زندگی کا ہر دن ایک نئے خوف کے ساتھ گزرتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ جب انسان اپنی تقدیر کو نظر انداز کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو آخر کار وہ خود اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ اس دوران احمد کی مدد نے مجھے جینے کی ایک وجہ دی۔ وہ جو میری مدد کر رہا تھا وہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کی توقع سے زیادہ کچھ کرتے ہیں، اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ انسان کی اصل عظمت صرف بڑی کامیابی اور مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ سلوک میں۔ جب ایک شخص اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے یا انہیں بے بس چھوڑ دیتا ہے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی ایک تباہ کن راہ چن لیتا ہے۔ والدین کا دل دکھانا، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں، ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا اثر انسان کی زندگی پر گہرا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے والد کا دل دکھایا، ان کی عزت نہ کی، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ حق نہیں رکھتے تھے۔ تب میں نے جو کچھ کھویا وہ مجھے سمجھنے میں وقت لگا۔ میرے لیے یہ حقیقت تب کھلی جب میں نے خود کو بربادی کی دہلیز پہ کھڑا پایا۔ غصہ، غرور اور خود غرضی کی وجہ سے میں نے اپنے والد کے ساتھ تعلقات میں دراڑ ڈال دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا خمیازہ اتنا بھاری ہوگا۔ جب میرے والد نے مجھے سب کچھ سونپ کر اس ہوٹل کو میرے نام کیا، میں نے ان کی قربانی اور محبتوں کو سچ میں نہیں سمجھا بلکہ انہیں ان کے حق سے بھی محروم کر دیا۔ اس بات کو سمجھنا میرے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ انسان جب تک خود کے تجربے سے نہیں گزرتا تب تک وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے کیے گئے فیصلوں کا کیا اثر پڑتا ہے۔ بڑھاپے میں والدین کو اس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم بچوں کو ان کی زندگی کے اس حصے میں فراہم کرنا چاہیے، لیکن جو
کچھ لوگ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کا سہارا نہیں بنتے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں وہ سزا ملتی ہے جو شاید اس وقت تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ایک دن ضرور آتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے سکھایا کہ انسان جب تک اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ میرا باپ وہ شخص تھا جس نے میری زندگی کی بنیاد رکھی، جس نے میری غلطیوں کو ہمیشہ برداشت کیا، جو میری کامیابیوں میں سب سے بڑا حامی تھا، لیکن میں نے اسے وہ عزت نہ دی جس کا وہ حقدار تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کا سہارا نہیں بنتے، میں یہ کہوں گا کہ شاید اس وقت خوشی کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک خلا رہ جائے گا جس کو کوئی پر نہیں کرے گا۔ جب والدین کا دل دکھایا جاتا تو ایک دن ایسا آتا ہے جب ان کے جانے کے بعد ہم خود کو تنہائی میں محسوس کرتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کبھی ہمارے والدین نے ہمارے لیے کھولے تھے، اور ہم اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ زندگی میں سکون ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل کبھی نہ ٹوٹے تو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ عزت اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں جب وہ آپ کی مدد کے محتاج ہو تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں اپنے ساتھ کا احساس دلائیں۔ اگر آپ نے کبھی والدین کا دل دکھایا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے لیے وہ سبق ابھی باقی ہے جو آپ کو اپنی غلطیوں کا تدراک کرنا ہوگا تاکہ آپ کی زندگی میں دوبارہ سکون آئے۔ مجھے یہ سب کچھ سیکھنے میں دیر ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آپ ابھی بھی اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جو میں نے کیا، وہ اپنی روش بدلے، کیونکہ آخر کار یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطیوں کا حساب لیتا ہے، اور جب تک انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا وہ سکون نہیں پاتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔